431 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے تو اس وقت لاہور میں ہر طرف کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ وہاں پر ہندو پنڈتوں اور جوگیوں کا لوگوں پر بہت اثر و رسوخ تھا، لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا ڈرا دھمکا کر، اور یہ ایک نہایت ہی کھٹن مرحلہ تھا کہ آپ نے اس شہر کے اندر دین کی تبلیغ کا آغاز کیا جہاں ہر طرف کفار ہی کفار تھے، جہاں دور دور تک کوئی مسلمان نہیں تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ ان دنوں غزنی کے اندر جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حکمران تھے۔ ان دنوں غزنی کے اندر بد امنی اور انتشار کی وجہ سے آپ اپنے چند ساتھیوں ابو سعید حجویری اور حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائے۔ آپ نے باٹی گیٹ کے پاس ایک بلند ٹیلہ تھا، وہاں پر آپ نے ڈیرا لگا دیا جہاں آپ کا ابھی بھی مزار اقدس موجود ہے۔ اس وقت دریائے راوی بالکل اس ٹیلے کے پاس سے گزرتا تھا، اب تو دریائے راوی بہت دور رہ گیا داتا صاحب کے مزار سے، لیکن اس وقت دریائے راوی اس ٹیلے کے بالکل قریب سے گزرتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر اپنے ذاتی خرچے سے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ابھی بھی داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہونا تو اس مسجد کا محراب ابھی بھی تبرک کے طور پر باقی ہے۔ داتا صاحب کا جو مزار ہے اس سے تھوڑا اس سائڈ پہ وہ محراب ابھی بھی موجود ہے۔ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسجد تعمیر کروائی تو لاہور کے جو چند ایک علماء تھے، داتا صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آج فلاں نماز آپ نے میرے پیچھے ادا کرنی ہے۔ اب جب وہ علماء تشریف لائے تو آ کر انہوں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ بھائی داتا صاحب، آپ کی مسجد کا جو محراب ہے اس کا قبلہ درست نہیں ہے، تھوڑا اس طرف ہے، کوئی کہنے لگا اس طرف ہے، کوئی کہنے لگا تھوڑا اس طرف ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی تھے، درویش تھے، آپ جو ہے بیٹھے خاموش ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، بھائیو تمہاری اس بات کا جواب تمہیں تمہاری نماز کے اندر مل جائے گا، تمہاری نماز کے اندر تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا، بس تم نے ایک کام کرنا ہے، جب تم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لو، تم نے سب سے پہلے اپنی آنکھیں اٹھا کے ایک نظر سامنے دیکھنا ہے، بس جب تم دیکھو گے تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے اور وہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے گئے، داتا صاحب کے حکم کے مطابق جب عالموں نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا، اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، خانہ کعبہ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ نماز کے اندر ہی تعجب کے اندر مبتلا ہو گئے، بھائی یہ کیسا ماجرا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی داتا صاحب کے قدموں میں گر پڑے، عرض کرنے لگے حضور یہ کیا ماجرا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، تم ہی تو کہتے تھے درست نہیں ہے، میں نے تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا ہے تاکہ تمہیں شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔